بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز دنیا سے رخصت ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری وصیت تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا اور اپنے ماتحتوں کا۔ ابو داؤد۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ نے صحیح کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بہتر عمل کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وقت پر نماز کی ادائیگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر کسی کے دروازے پر نہر ہو اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کچھ بھی میل باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، کچھ بھی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، 5 وقتہ نمازوں کی مثال ایسی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعہ، دوسرے جمعہ تک، یہ سب بیچ کے اوقات میں سرزد ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں جب تک بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر کی نماز پڑھی وہ اللہ کی پناہ اور حفاظت میں ہے۔ عبادت سامت رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جنہیں اللہ نے بندوں پر فرض کیا ہے، جو شخص ان کو ادا کرے گا اور ان 5 نمازوں میں سے کسی کو ہلکا سمجھ کر نہ چھوڑے گا تو اللہ نے اس کے لیے عہد کر رکھا ہے، اس کو جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو شخص انہیں ادا نہ کرے تو اللہ کے پاس اس کا کچھ بھی عہد نہیں ہے، چاہے اسے عذاب دے چاہے اسے جنت میں داخل فرمائے۔ ابو داؤد۔ نسائی۔ حدیث صحیح ہے۔ عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز سب سے پہلے بندوں سے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ان کی نماز درست نکلی تو اس کے دوسرے اعمال بھی درست نکلیں گے، اور اگر نماز خراب ثابت ہوئی تو اس کے دوسرے اعمال بھی خراب ثابت ہوں گے۔ طبرانی۔ حدیث حسن ہے۔ نماز نور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز نور ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں نے نماز سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ میرے بندے کے لیے وہ سب کچھ ہے جو مجھ سے مانگے، چنانچہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے۔ ابو جہیر اماردن بن ربیبتہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، کوئی شخص دوزخ میں ہرگز داخل نہ ہوگا جس نے سورج نکلنے اور ڈوبنے سے قبل نماز پڑھی، یعنی عصر، فجر کی نماز۔ جابر بن رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بندے اور کفر و شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر عشاء و فجر سے بڑھ کر گراں نماز کوئی نہیں۔ اگر ان دونوں نمازوں کی اہمیت و ثواب کا انہیں اندازہ ہوتا تو گھسیٹ کر بھی ضرور آتے۔ بخاری و مسلم۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جسے خوشی ہو کہ قیامت کے دن مسلمان ہو کر اللہ سے ملاقات کرے تو ضروری ہے کہ ان نمازوں کی حفاظت کرے جہاں سے اس کی پکار ہوتی ہے، یعنی مسجد میں جا کر نماز باجماعت ادا کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کے سارے راستے بتا دیے، اور یہ نمازیں بھی ہدایت کے راستوں میں سے ہے۔ اگر تم ان کو گھر میں پڑھنے لگو جیسے فلاں شخص جماعت سے پیچھے رہنے والا
اور گھر میں پڑھتا ہے تو بے شک تم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ دیا، اور اگر تم نے اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے۔ اور کوئی ایسا نہیں کہ پاکی حاصل کرے اور اچھی طرح کرے پھر ان مسجدوں میں سے کسی کا ارادہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم پر ایک نیکی لکھتا ہے، ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ مٹاتا ہے۔ اور ہم ایسا دیکھتے تھے کہ نماز با جماعت سے غیر حاضر نہیں ہوتا، وہ منافق جس کا نفاق واضح ہو چکا ہو، اور آدمی معمولی صاحب اجر 2 شخص کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلایا جاتا تھا، یہاں تک کہ سب میں کھڑا کر دیا جاتا۔ میرے اسلامی بھائیوں، ذرا دھیان دیں، اذان سنتے ہی فوراً مسجد کا رخ کرے۔ جس کام میں مشغول ہو اسے چھوڑ دے، چونکہ اللہ ساری چیزوں سے بڑا ہے۔ نماز کی تیاری میں ہمیشہ باوجود رہا کرے، اچھی طرح وضو کرے، مسجد کے لیے چھوٹے چھوٹے قدم رکھے، نماز کے بعد نماز کے منتظر رہیں۔ خشوع، حضور قلب و اطمینان اعضاء نماز کی روح ہے۔ خشوع سے نماز ادا کریں۔ نماز کے دوران جو قرآن کی آیتیں تلاوت ہوتی ہیں ان کے معنی و مفہوم پر غور کریں تاکہ نماز میں جان پیدا ہو۔ نماز کے دوران کسی دوسری طرف مشغول نہ ہو۔ بہت سے لوگ گھڑی، کپڑے وغیرہ کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں، یہ خشوع کے خلاف ہے۔ رات کو جلد اور باوجود سوئیں تاکہ فجر کی نماز کے لیے بیدار ہونے میں سہولت ہو۔ نوافل کا اہتمام کریں اور خاص کر وتر کی نماز کا رات میں بیدار ہو کر تہجد ادا کریں، گرچہ 2 رکعت ہی کیوں نہ ہو۔ مسجد میں جا کر صف اول میں با جماعت نماز ادا کریں۔ مسجد سے نکلنے کا ارادہ نہ کریں جب تک کہ فرض نماز کے بعد ذکر و اذکار پورے نہ کر لیں۔